باپ کدی وی ہمت ٹوٹن دیندا نہیں، رہندا سر تے کدی وی ڈگن دیندا نہیں۔ الحمدللہ احمدہ وہو المحمود ابدا ابدا، وأستعينه وهو المنعم المولى ونعم النصير مؤيدا، لا شريك له إلها واحدا أحدا فردا صمدا، وأشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله، نبي ما ضل وما غوى وما ينطق عن الهوى، فصلى الله عليه وبارك وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه صلاة دائما سرمدا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ آنے جانے کا کھیل جاری ہے، کوئی کیا جانے کس کی باری ہے، آخر کار سب جدا ہوں گے، 4 دن کی یہ رشتہ داری ہے، سر پہ منڈلا رہا ہے عزرائیل، موت کا خوف دل پہ طاری ہے، یوں تو میٹھا بہت ہے جام حیات، مگر آخری گھونٹ اس کا کھاری ہے۔ واجب الاحترام علماء کرام، میرے گوجرانوالا کے اہل توحید بھائیوں، میری مسلم ماؤں بہنوں بیٹیوں، ہم یہاں نئے سال کی دوسری تاریخ میں بروز اتوار آپ کی اس خوبصورت مسجد میں جمع ہیں۔ اللہ مجھے حق کہنے کی، آپ کو سننے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں سمجھنے کے لیے بہت زیادہ پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہوتا، وہ فطرتی ہوتی ہیں، فطرت کی آواز ہوتی ہے، اور وہ بچے کو بھی سمجھ آ جاتی ہے۔ بطخ کا بچہ جب انڈے سے نکلتا ہے، نکلتے ہی
اسے کوئی نہیں سکھاتا اور پانی میں تیرنا شروع کر دیتا ہے۔ گائے بکری کا بچہ جب جنم لیتا ہے، ماں اس کو کچھ دیر چاٹتی ہے، اسے کوئی نہیں سکھاتا، اور وہ ماں کے نیچے دودھ کے راستوں کو تلاش کرتا ہے اور اسے مل جاتا ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں اس کے لیے پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ اللہ کی پہچان انہی چیزوں میں سے ایک ہے۔ یہ اگر کسی کو عذر ہو کہ جی مجھے قرآن کی تفسیر نہیں آتی، ترجمہ نہیں آتا، گوجرانوالا والے گرم گرم چیزیں کھلاتے ہیں، اس لیے بار بار پانی پینا پڑتا ہے۔ تو اس کے لیے اگر کوئی یہ عذر بنائے مجھے قرآن کا ترجمہ نہیں آتا، بخاری میں نہیں پڑھ سکتا، مسلم میں نے نہیں پڑھی ہے، اللہ کو پہچاننے کے لیے ان چیزوں کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ آپ صرف تخلیق کائنات پہ غور کریں، اپنے وجود پہ غور کریں کہ تو کیا تھا اور کیا سے کیا بن گیا، تو فوراً اللہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یار یہ سب کچھ ایسا نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں مشہور ہے کہ کسی دہریے کے ساتھ ان کا مناظرہ طے ہوا۔ دہریے دنیا میں پایا جانے والا ایک نظریہ ہے جو کہتے ہیں کہ اس کائنات کو کسی نے نہیں بنایا، یہ خود بخود بن گئی ہے، خود بخود بن گئی ہے، بس یہ ایک ایسا طریقہ کار ہے کہ آپ دانہ مٹی میں ڈالیں گے تو وہ اگتا رہے گا، پھر بڑا ہوگا، پھر درخت بن جائے گا، پھر اس پہ پھل لگیں گے، پھر اس میں سے وہی دانہ نکل آئے گا۔ دو میاں بیوی کی شادی ہوگی، آپس میں ملیں گے تو اولاد پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ یہ فطری چیز ہے کہ یہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نہیں بناتا، اور وہ اللہ پر ایمان بھی اور یقین بھی نہیں رکھتے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مناظرہ طے ہوا، ایک جگہ مناظرہ رکھا گیا، وہ دہریہ پہلے پہنچ گیا، امام صاحب پہلے نہ پہنچے، تو وہ بڑا مذاق اڑانے لگا مسلمانوں کا کہ دیکھا اب وہ آئے گا بھی نہیں، اس کے پاس دلائل نہیں ہے، وہ بات نہیں کر سکتا، اس لیے کچھ دیر گزر گئی، اس نے بھی اپنی بھڑاس جب تک نکال لی کافی، امام صاحب آ گئے۔ امام صاحب آ گئے تو دہریے نے پہلا سوال کیا کہ ہم نے اتنے بجے کا وقت مقرر کیا تھا اور تم اتنی دیر سے آئے ہو۔ تو امام صاحب نے کہا کہ میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا ہے جس کی وجہ سے میں لیٹ ہو گیا ہوں۔ واقعہ یہ پیش آیا ہے کہ میں جب، میرا گھر دریا کے پار ہے، اس پار ہے، میں جب دریا کے کنارے آیا تو کشتی کوئی نہیں تھی، جو روز جاتی آتی ہے وہ شاید وہاں سے جا چکی تھی، کوئی اور کشتی نہیں تھی، تیرنا میں نہیں جانتا تھا، تو میں وہاں بیٹھ گیا شاید کوئی کشتی آ جائے، تو میں نے دیکھا کشتی تو نہیں آئی۔ برابر دریا کے کنارے ایک درخت چھوٹا سا ایک نکلا اور بڑا ہوتا گیا ایک دم بڑا درخت ہو گیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ ایک آرا آیا، آرا چلانے والا کوئی نہیں تھا، وہ آرا اس درخت کو کاٹنے لگ گیا۔ میں یہ سارا تماشا دیکھتا رہا۔ پھر میں نے دیکھا وہی آرا اس درخت کے تنے کو کاٹ کے اس کے پھٹے بنانے لگ گیا، اور کوئی بنانے والا نہیں تھا،
پھر میں نے دیکھا وہ پھٹے آپس میں جڑنے لگے، کوئی جوڑنے والا نہیں تھا، میں دیکھتا رہا۔ پھر میں نے دیکھا وہ کشتی پھٹے جڑ کے کشتی بن کے میرے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی، میں اٹھ کے اس میں بیٹھ گیا، اور پھر وہ خود بخود چلنے لگی، اس کو کوئی چلانے والا نہیں تھا۔ میں اس کنارے آ کر کے اتر گیا، اور اترا تو میں نے دیکھا کہ اب دیکھتا ہوں کہ یہ کشتی اب کیا کرتی ہے۔ میں جب اتر گیا تو میں نے دیکھا کشتی واپس چلی گئی، اور واپس لے جانے والا کوئی نہیں تھا، اس کے دوسرے کنارے پر گئی، پھٹے اکھڑنا شروع ہوئے، پھر آپس میں جڑنا شروع ہوئے، درخت بن گیا بڑا، پھر وہ چھوٹا ہوتا 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 وہ بالکل جس طرح زمین سے نکلا تھا اسی طرح زمین میں چلا گیا۔ تو وہ جو دہریہ تھا کہنے لگا اتنا بڑا عالم، اتنی بڑی داڑھی رکھی ہوئی ہے، کتنے بڑے بڑے جھوٹ بولتا ہے، ایسا کوئی ہو سکتا ہے بھلا کہ خود درخت اگے، خود کٹنے لگ جائے، پھٹے بننے لگ جائیں، تیرے لیے کشتیاں تیار ہونے لگ جائیں، کوئی چپو چلانے والا نہ ہو، ایسے ہی کشتی چل پڑے۔ تو امام صاحب نے فرمایا بے وقوف، یہی تو میں تجھے سمجھانا چاہتا ہوں، یہی تو میں تجھے سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب ایک کشتی اپنے آپ نہیں بن سکتی تو کائنات کا اتنا بڑا نظام یہ اپنے آپ کیسے چل رہا ہے؟ یہ تیری کھوپڑی میں نہیں آتی بات۔ کشتی تو سمجھ میں آ گئی کہ اپنے آپ کیسے بنے گی، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ آسمان، یہ زمین اور اس کا سارا نظام یہ اپنے آپ چل رہا ہے، اس کا کوئی چلانے والا آخر ہے کہ نہیں ہے؟ پبلک کی سمجھ میں بات آ گئی کہ یہ جھوٹا ہے۔ تو پڑھا لکھا ہونا اللہ کو پہچاننے کے لیے ضروری نہیں ہے، صرف کائنات کی چیزوں پر بھی غور کرے۔ اقبال نے کہا نا کہ سمجھ میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے، تیرا دماغ ہی بت خانہ ہو تو کیا کہیے۔ یہ بات بڑی آسان ہے، لیکن اگر بندے نے اندر ہی بت سجائے ہوئے ہوں، جیسے کسی نے کہا نا کہ ہم نے تیرے ملنے کی ترکیب یہ سوچی ہے، دل میں ہی بنا لیں گے چھوٹا سا صنم خانہ۔ اب دلوں میں لوگ صنم خانے سجائے پھر رہے ہیں تو انہیں توحید کیا سمجھ آئے گی؟ کسی نے یوں بھی کہا دل کے آئینہ میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ اسی پر اقبال نے کہا کبھی سر بسجدہ ہوا جو میں تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ توحید کو سمجھنا، اللہ کو پہچاننا بہت ضروری ہے۔ ہر بندگی، عبادت، ایمان، اعمال، سب سے پہلے اپنے رب کو تو پہچانو نا کہ ہم کس کے بندے ہیں اور کیوں اس کے بندے ہیں، آخر وہ ہمارا رب کیسے ہے۔ اور اس بات کی اتنی بڑی اہمیت ہے، اتنی اہمیت ہے کہ دنیا کے وجود میں آنے سے پہلے آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے کچھ بھی نہیں بنے تھے۔ اس وقت اللہ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے، کمر سے قیامت تک جتنی دنیا بسانی تھی ساری روحوں کو آدم کی پشت سے نکال لیا، نکال کے سامنے میدان میں ان کو ایک خاص قسم کا چھوٹا وجود دے دیا۔ اب وہ اس وجود کے ساتھ سارے لوگ میدان میں جمع ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنی مخلوق آنی تھی ساری کی ساری آدم کی پشت سے اللہ نے نکال لی۔ تو وہ جب دنیا میں آ گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو مخاطب کر کے ان سے پوچھا، ایک بات کی، اور اس واقعے کو کچھ یوں بیان کیا۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ، وہ وقت یاد کرو جب رب العالمین نے
آدم अलैहिस्सलाम की तमाम औलाद को आदम की पुश्त से निकाला। वअशहदहुम अला अनफुसिहिम अलस्तु बिरब्बिकुम, उनसे रब्बुल आलमीन ने एक सवाल किया, मैं तुम्हें दुनिया में भेजने वाला हूँ, तुम दुनिया में मेरे मेहमान होगे, मैं तुम्हारा मेज़बान हूँगा, तुम्हारी सारी ज़रूरतें मैं पूरी करूँगा, कपड़ा दूँगा, रोटी दूँगा, पानी दूँगा, अक्ल खिरत से नवाजूँगा, दुनिया की हर नेमत तुम पर निछावर कर दूँगा, लेकिन तुम्हें मैं अपने लिए भेजूँगा। लेकिन बताओ दुनिया में जाने के बाद अलस्तु बिरब्बिकुम, किसको अपना माबूद मानोगे? मैं तुम्हारा रब हूँ कि नहीं? तुम दुनिया में जाओगे, मैं तरह तरह की नेमतें पूरी की पूरी ज़मीन को दस्तरखान बनाकर बिछा दूंगा, आसमां को छत बना दूंगा तुम्हारे लिए, सूरज को ताबानी अता करूंगा तुम्हारे लिए, चांद को लमआनी अता करूंगा तुम्हारे लिए, सितारों को दरख्शानी अता करूंगा तुम्हारे लिए, गुलशन महकेंगे तुम्हारे लिए, अनादिल चहकेंगे तुम्हारे लिए, सब्ज़े लहकेंगे तुम्हारे लिए, दरिया मुतलातिम और समंदर मौजज़न होंगे तुम्हारे लिए, नदियां बल खाती नजर आएंगी तुम्हारे लिए, रातों को अंधेरा अता करूंगा तुम्हारे लिए, सुबह को सवेरा अता करूंगा तुम्हारे लिए। अलस्तु बिरब्बिकुम, बतलाओ किसको अपना माबूद मानोगे? सब ने एक जुबान हो करके कहा इलाहुल आलमीन। कालू बला, अल्लाह क्यों नहीं, तू ही तो हमारा रब है, तू ही तो हमारा दाता है, हम तो तुझे मानेंगे, तेरी बंदगी करेंगे। आज दुनिया में आने के बाद कितने लोग हैं जिनको रब्बुल आलमीन से किया हुआ अपना वो वादा आज याद हो, किसी को भी तो याद नहीं। अल्लाह ने फरमाया देखो मेरे बंदो, मैंने कितने इनामों किराम की तुम पर बारिश की, पूरी की पूरी दुनिया तुम्हारे लिए दरसे तौहीद है, एक खुली किताब है। इन्ना लकुम फिल अनआमिल इबरा नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिही मिन बैनि फरसिन व दमिन लबनन खालिसा। तुम देखते नहीं, तुम्हारे लिए जानवरों में भी हमने एक इबरत रख दी है, किन प्रोसेस से गुजर कर वो शफाफ खालिस सफेद दूध तुम्हारे पास आता है। मिन बैन फरसिन व दमिन लबनन खालिसा, गोबर में से गुजर कर, खून में से गुजर कर तुम्हारे ज़र्फ और गिलास में आने वाले शफाफ दूध को मुहैया करने वाला कौन? तुम्हारे भैंस की रंगत काली, चारे की रंगत हरा चारा खाने वाली भैंस, काला रंग रखने वाली भैंस जब उसी चारे से खून बनाती है उसका रंग सुर्ख बनता है, पेशाब पीला बनता है। लेकिन तुम्हारे ज़र्फ में आने वाला दूध उन्हीं रास्तों से गुजर कर आता है। लेकिन वो कौन है जो खून की सुर्खी को भी शामिल नहीं होने देता, भैंस की स्याही को भी शामिल नहीं होने देता, गोबर की बदबू को भी शामिल नहीं होने देता, पेशाब की पिलाहट को भी शामिल नहीं होने देता, घास की हरियाली को भी शामिल नहीं होने देता। वो कौन है जो तुम्हारे बर्तन में तुम्हें सफ़ेद और शफाफ, लजीज और लज्जतदार दूध तुम्हें मुहैया करता है। इंसान अपने नाश्ते की टेबल पे रखे हुए दूध के गिलास को पीने से पहले इतना भी अगर तू गौर कर ले, ये कहाँ से आया, कैसे आया, किसने भेजा, तो तुम्हें मैं समझ आ जाऊंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन की पहचान आ जाएगी। अल्लाह कहता है मेरे बंदे,
اپنی ذات پر بھی اگر تو غور و فکر کرے اللہ تعالیٰ نے تجھے کیسے پیدا کیا. فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا. ہم نے سب سے پہلے تو بالکل قطرہ پانی کی شکل میں تھا، ایک نطفے کی شکل میں تھا. دنیا میں بڑے بڑے مصور دیوار پر تصویر بنا لیں گے، کاغذ پر بنا لیں گے، لکڑی پر بنا لیں گے، پتھر پر بنا لیں گے، لیکن پانی کے قطرے پر دنیا کا کوئی مصور تصویر نہیں بنا سکتا. رب العالمین نے تیری تصویر بنائی پانی کے قطرے پر، پھر وہ بھی چلتی پھرتی تصویر. ایسے جامد اور مردہ تصویر نہیں، بے جان تصویر نہیں، زندہ اور چلتی پھرتی، سننے والی، بولنے والی، دیکھنے والی، چلنے والی وہ تصویر رب العالمین نے تیری بنائی. پھر قطرہ پانی کو رب العالمین نے جس ماں کے بطن میں، وہاں کوئی روشنی کا انتظام نہیں، کوئی بجلی نہیں، کوئی بلب نہیں، اندھیرے کے اندر تیرا ایک ایک پور رب العالمین نے بنایا. بلکہ تیرے پور پر بننے والے دائرے جن کو آپ فنگر پرنٹ کا نام دیتے ہو، ہم نے اس اندھیرے میں بنائے، مگر کبھی کسی بیٹے کے باپ سے وہ پور میل نہیں کھاتے، بیٹی کے ماں سے میل نہیں کھاتے. دنیا میں اربوں خربوں دنیا آئی اور چلی گئی، کسی ایک انسان کے فنگر پرنٹ بھی رب العالمین نے دوسرے سے میل نہیں کھانے دیے. حالانکہ یہ دائرے بظاہر دیکھا جائے یہ دائرے ہیں. اب کچھ دائروں کو تھوڑا تبدیل بھی کرنا چاہے تو کتنے تبدیل کر لے گا؟ 100، 50، 1000، 1200 خربوں دنیا. جو فوت ہو گئے وہ بھی، جو آ رہے ہیں وہ بھی، جو موجود ہیں وہ بھی، جو قیامت تک آئیں گے وہ بھی. کسی کا ایک پور بھی دوسرے سے میل نہیں کھاتا. اللہ نے کیسی، اور وہ بھی اندھیرے میں ماں کے بطن میں اسے بنا. پھر اس کو آنکھیں لگائی، زبان لگائی، کان لگائے. اللہ کہتا ہے میرے بندے تھوڑا میری ان نعمتوں پہ غور تو کر. اے میرے بندے، میں نے دنیا میں تجھے صحت اور شباب عطا کیا، جوانی عطا کی. تمہارے سامنے میں نے دنیا میں کمر جھکے بوڑھے بھی پیدا کر دیے تاکہ انہیں دیکھ کر تمہیں اپنی جوانی کی قدر معلوم ہو. میں نے تمہیں آنکھ جیسی نعمت سے نوازنے کے بعد یہ ایسا کیمرہ رب العالمین نے آنکھ کا آپ کو عطا کیا کہ دنیا میں لاکھوں روپے لگا کر بھی اس کیمرے جیسا کیمرہ آپ نہیں خرید سکتے. اللہ رب العالمین کہتا ہے میرے بندے، میں نے تجھے آنکھ جیسی نعمت سے نوازا، دنیا میں تمہارے سامنے نہ دیکھنے والے اندھے اور نابینا بھی پیدا کر دیے تاکہ آنکھ کی نعمت کی تمہیں قدر معلوم ہو. میں نے تمہیں کانوں کی سنوائی عطا کرنے کے بعد دنیا میں کتنے میں نے بہرے بھی پیدا کر دیے تاکہ کان جیسی نعمت کی قدر تمہیں معلوم ہو. میں نے تمہیں زبان کی گویائی عطا کرنے کے بعد دنیا میں کتنے گونگے پیدا کر دیے تاکہ تمہیں اس نعمت کی قدر معلوم ہو. میں نے تمہیں ہاتھ اور پاؤں کی سلامتی عطا کرنے کے بعد دنیا میں کتنے معذور لنگڑے لولے پیدا کر دیے تاکہ ہاتھ اور پاؤں کی سلامتی کی قدر تمہیں معلوم ہو. میں نے عقل و خرد کی نعمت سے نوازنے کے بعد دنیا میں کتنے پاگل مجنوں دیوانے بھی پیدا کر دیے تاکہ آپ کو عقل جیسی نعمت کی قدر معلوم ہو. تمہیں توانائی تندرستی دینے کے بعد بستر مرگ پر ہسپتالوں میں
ایڑیاں رگڑ رگڑ کر بیمار بھی پیدا کر دیے. جو ایڑیاں رگڑ رگڑ کر زندگی گزار رہے ہیں وہ بیمار بھی پیدا کر لیے تاکہ تمہیں اپنی صحت جیسی نعمت کی قدر معلوم ہو. اللہ رب العالمین نے آپ کو اولاد جیسی نعمت دینے کے بعد کتنے لوگ دنیا میں بے اولاد بھی پیدا کر دیے تاکہ آپ کو اولاد جیسی نعمت کی قدر معلوم ہو. آپ کو بینکوں کا مالک اور وارث بنانے کے بعد جھونپڑیوں میں رہنے والے، فٹ پاتھ پہ پھرنے والے، تنگ دست اور غریب بھی پیدا کر دیے تاکہ آپ کو دولت کی قدر معلوم ہو. اللہ نے کتنے احسانات کیے اور تو اس کے جواب میں اس کو پہچاننے کے بجائے اسے بھول بیٹھا. کس قدر ظلم ہے. اللہ رب العالمین نے اتنے مواقع ہمیں دنیا میں دیے کہ ہم ان مواقعوں پہ بھی اگر غور کریں تو انسان اللہ کو پہچان دیتا ہے، کبھی نہیں بھول سکتا، ہر لمحے پہچان لے گا. صرف اس کو غور کرنے کی بات ہے، تھوڑا سا سوچنے کی بات ہے، توجہ کی بات ہے. دیکھیے آپ کہتے ہیں نا کہ میں اتنا ذہین ہوں، اتنا پڑھا لکھا ہوں، اتنا یہ ہوں، میں تو حساب کتاب کا اتنا ماہر ہوں، میں نے تو اکنامکس پڑھ رکھی ہے، میں تو اس میں گولڈ میڈلسٹ ہوں، میں تو یہ ہوں. یہ جو کاروبار میں منافع ہے، ترقی ہے، یہ سب میری ذہانت کا نتیجہ ہے. میرے بھائی جب اللہ کی پکڑ آتی ہے نا، اللہ کی قسم یہ ساری ذہانتیں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں. کسی بھی ایک بات پہ اللہ ناراض ہو سکتا ہے اور کسی بھی ایک بات پہ اللہ خوش ہو سکتا ہے. اگر وہ خوش ہو جائے تو بیڑا پار، اور اگر وہ ناراض ہو جائے دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد. ہمیشہ بندہ یہ کوشش کرے کہ میرا رب، اس نے آخر مجھے دنیا میں بھیجا کیوں بھیجا ہے؟ اسی لیے بھیجا ہے کہ ہم دنیا میں رب کو پہچانیں، اس کو جانیں، اس کو سمجھیں. اور اس کے لیے اللہ نے رسولوں کا ایک پورا طویل سلسلہ چلایا. انبیاء آئے، وہ ہمیں بتاتے رہے، سکھاتے رہے، سمجھاتے رہے کہ یہ معاملہ جو ہے اللہ رب العالمین کی پہچان کا ہے. کتنے مواقعوں پر اللہ رب العالمین نے، آپ دیکھیں فرشتے اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کے لیے کیا کم تھے. اللہ نے اتنی تعداد ہے ان فرشتوں کی جو اللہ نے پیدا کیے، اور ان کے خاص مقصد ہے. کچھ فرشتوں کو اللہ نے صرف قیام کے لیے پیدا کیا، اور جب سے پیدا کیا وہ قیام میں کھڑے ہیں اور بس کھڑے ہیں، قیام میں کھڑے ہیں، اللہ کی تسبیح، پاکی، حمد و ثنا بیان کریں. کچھ فرشتوں کو اللہ نے رکوع کے لیے پیدا کیا، وہ جب سے پیدا ہوئے ہیں رکوع میں کھڑے ہیں، قیام نہیں کرتے، سجدہ نہیں کرتے، رکوع میں کھڑے اور اللہ کی عظمت کی تسبیح بیان کرتے ہیں. کچھ فرشتے اللہ نے سجدے کے لیے پیدا کیے ہیں، جو جب سے پیدا ہوئے ہیں اللہ کے حضور سجدے میں گرے ہوئے ہیں. نہ ان کو کھانے کی ضرورت، نہ پینے کی ضرورت، نہ وہ آپ کی طرح شادیاں کرتے ہیں، نہ ان کے بچے ہوتے ہیں، نہ ان کی دکانیں ہوتی ہیں، بس وہ سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں. جب اللہ نے انسان کو بنانے کی بات فرشتوں سے کی نا، تو فرشتوں نے سب سے پہلے یہی کہا، چونکہ وہ جنات کے حالات، جنات ہم سے پہلے تھے، جنات کے حالات سے واقف تھے، دیکھ چکے تھے، وہ بھی زمینی مخلوق تھی. تو فرشتوں کو اندازہ تھا اللہ تو یہ جو دوسری مخلوق بنا رہا ہے یہ تو خون ریزیاں کرے گی، اور ہم تیری تقدیس، تیری پاکی اور تیری حمد و ثنا ہم بیان کرتے ہیں. نحن نسبح بحمدک، ہم تیری تسبیح اور پاکی بیان کرتے ہیں. ونقدس لک، تیری تقدیس بیان کرتے ہیں. اور وہ انسان تو قتل و غارت کریں گے، خون ریزی کریں گے. اللہ نے ایک ہی بات کہی، انی اعلم ما لا تعلم، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اور جو باتیں مجھے پتہ ہے تمہیں پتہ نہیں. تمہیں فرشتوں کو بھی کہا کہ تمہیں پتہ نہیں.
اس لیے کہ فیوچر کو، مستقبل کو اللہ جانتا ہے، کسی کو پتہ نہیں، کسی کو پتہ نہیں۔ اب آپ دیکھیں، اللہ اکبر، ایک جنگل کے اندر ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں چیونٹیاں ہیں آپ کے گوجرانوالا میں، کراچی میں، لاہور میں، دنیا کے ہر خطے میں، اور ایک چیونٹی سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جنگل میں کہیں اب جنگل میں کتنی کروڑوں چیونٹیاں ہوں گی، لیکن اس میں سے ایک چیونٹی زمین پر لیٹی ہوئی ہے، چت لیٹی ہوئی ہے، کمر اس نے زمین سے لگا رکھی ہے، ننھے منھے ہاتھ اس نے اوپر اٹھا رکھے ہیں، اور اللہ رب العالمین سے کہہ رہی ہے، اے الہ العالمین، ہم بھی تیری مخلوق ہیں اور ہم ننھی منھی مخلوق ہیں، بارش نہ آنے سے زمین اتنا تپ چکی ہے کہ ہم اپنی بلوں میں بھی نہیں رہ سکتی، حالانکہ ان کی بلیں تو زمین میں ہوتی ہیں، بارش آئے گی تو پانی اندر گھس جائے گا، مر جائیں گی، پھر بھی وہ بارش اللہ سے مانگ رہی ہے۔ اور اللہ رب العالمین اس وقت بھی اس لاکھوں کروڑوں چیونٹیوں میں سے، ہزاروں کروڑوں جنگلوں میں سے کسی ایک جنگل میں چت لیٹی چیونٹی کی پکار سے بھی اس وقت وہ غافل نہیں تھا، اللہ سن رہا تھا۔ اور چنانچہ سلیمان علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے کہا، ہم استسقاء پڑھنے جا رہے تھے، واپس چلو، جلدی چلو، ہمیں اب استسقاء کی ضرورت نہیں، کہیں ایسا نہ ہو راستے میں ہی گھر پہنچنے سے پہلے ہی بارش ہو جائے۔ اللہ نے کسی اور مخلوق کی سن لی ہے۔ اللہ رب العالمین نے، دیکھو اس چیونٹی کو بھی اللہ نے یہ مائنڈ دیا ہے کہ وہ چت لیٹ کر یہ سمجھتی ہے کہ میری اس ضرورت کو پورا کرنے والی ذات آسمانوں میں ہے، اوپر ہے، چت لیٹی ہوئی ہے اور ہاتھ اوپر اٹھا رکھے۔ ہر جگہ والا عقیدہ اس چیونٹی کا بھی نہیں تھا۔ کتنے بدبخت چیونٹی سے بھی گئے گزرے، چیونٹی سے بھی گئے گزرے ہیں۔ وہ چیونٹی بھی سمجھتی ہے میرا پیدا کرنے والا اوپر ہے، رزق دینے اوپر ہے، روزی دینے والا، بارش برسانے والا، سارا نظام رب العالمین کا اوپر ہے۔ فرشتے آتے ہیں، اوپر سے آتے ہیں، واپس اوپر جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول کو معراج ہوئی، اوپر بلایا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا، اوپر اٹھایا گیا۔ بندے کی روح نکالی جاتی ہے، فرشتے نکال کر اس کے ساتھ جو بھی پروٹوکول ہوتا ہے وہ دیتے ہیں، برا ہے تو اس حساب سے، اچھا ہے تو اس حساب سے، پھر اس کی روح کو اوپر لے جایا جاتا ہے، اوپر لے جایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جس دن حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہوتے ہیں نا، اللہ کے حبیب نے کہا، تحرک لہ العرش۔ جب حضرت سعد کی وفات ہوئی نا تو اللہ کا عرش حرکت میں آیا، جنبش میں آیا۔ پھر آپ نے فرمایا، جب سعد کی روح کو فرشتے اٹھا کر اوپر لے جانے لگے، فرمایا فتحت لہ ابواب السماء، آسمانوں کے سارے دروازے اللہ نے کھول دیے، سارے دروازے، کہ دروازے پہ دستک دینے کی بھی تاخیر نہ ہو، سعد کی روح کو فوراً اوپر لایا جائے۔ پھر فرمایا، جب غسل دے کر، کفن دے کر اللہ کے حبیب نے جنازہ پڑھایا تو جنازے میں اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، شہد لہ 70,000 من الملائکہ، 70,000 فرشتے اس کے جنازے میں شرکت کے لیے اللہ نے آسمان سے بھیجے۔ 70,000 فرشتے۔ وہ کیا بندہ ہوگا، کیا شخصیت ہوگی۔ پھر صحابہ کہتے ہیں، جب سعد تھوڑا جیسے گوجرانوالا کے پہلوان ہوتے ہیں نا، ان کی جسامت کچھ ایسی تھی، تو ہم جب ان کی میت کو کندھے پر قبرستان لے جانے کے لیے اٹھانے لگے تو ہم نے اس حساب سے زور لگایا کہ چونکہ یہ موٹے ہیں، بھاری بھرکم ہیں، تو کافی قوت سے اٹھیں گے، تو اس حساب سے ذرا شکل بگاڑ کے زور لگا کر سارے ہم نے جب اٹھانے لگے تو ہمیں ایسے لگا ہم تو خام خواہ زور لگا رہے تھے،
اس میں تو چارپائی میں وزن ہی نہیں ہے۔ ایسے ہمیں لگا جیسے ہم نے خالی چارپائی اٹھا لیا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے پوچھا اللہ کے رسول سعد کا وزن کہاں گیا؟ وزن کہاں گیا سعد کا؟ آپ نے فرمایا حقیقت میں بظاہر تو تم نے اسے کندھا دے رکھا تھا، حقیقت میں اسے فرشتوں نے اٹھا رکھا تھا۔ تمہارے کندھوں پر اس کا بوجھ ہی نہیں تھا، فرشتوں نے اٹھا رکھا۔ اللہ کا عرش جنبش میں آیا، آسمانوں کے سارے دروازے اس کے لیے کھولے گئے، 70,000 فرشتے اس کے جنازے میں شرکت کے لیے بھیجے گئے، اور آخری اور چوتھی بات اس کے جنازے کو فرشتوں نے کندھا دے کر قبرستان پہنچایا۔ اللہ کے رسول کے صحابہ کہتے ہیں ہمارے لیے ان ساری باتوں سے بڑھ کر تعجب کی بات وہ تھی جب اللہ کے رسول نے دفن کے بعد اس قبر کے اوپر کی۔ وہ ہمارے لیے سب سے بڑی تعجب کی بات تھی۔ وہ کیا بات تھی؟ فرمایا جب سعد کو قبر میں اتارا گیا، مٹی ڈال دی گئی، قبر بنا دی گئی، تو اللہ کے رسول کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ رخصت ہونے سے پہلے کچھ دیر رک کر میت کے لیے ثابت قدمی کی، بخشش کی، سوال و جواب میں ثابت قدمی کی دعا کرتے، اور صحابہ سے بھی کہتے اپنے بھائی کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو۔ تو صحابہ کہتے ہیں جب سعد کی میت کو دفنایا گیا اور اللہ کے رسول دعا کرنے لگے، اتنی طویل دعا کی کہ اس سے پہلے کبھی کسی جنازے پر، کسی قبر پر آپ نے اتنی لمبی دعا نہیں کی۔ ہم حیران اس لیے تھے کہ ایک بندہ اتنا نیک ہے، اللہ کا عرش جنبش میں آیا، آسمانوں کے دروازے کھولے گئے، 70,000 فرشتے جنازے میں آئے، فرشتوں نے اس کے جنازے کو کندھا دیا، اس کے لیے اتنی لمبی دعا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا ضرورت تھی؟ ہاں کوئی گناہ گار آدمی ہوتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ بندے نے کوئی 10 منٹ زیادہ لگا کر دعا کر لی۔ صحابہ نے پوچھا، یہ صحابہ اللہ رب العالمین نے بڑی عجیب ہستیاں بنائی تھی، ہمارے لیے چھوٹی چھوٹی بات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھی، اور آج ہمارے لیے بہت بڑے وہ علم کے ذخائر بن گئے۔ اگر وہ نہ پوچھتے تو ہم سے آدھا علم ایسا ہی رہ جاتا۔ چھوٹی باتیں اللہ کے رسول سے صحابہ کرام پوچھتے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، سعد جب اتنا نیک آدمی تھا تو اس کی قبر پر اتنا لمبی دعا کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اہل حدیثو، آپ بس یہ سمجھتے ہو نا کہ ہم نے ہاتھ سینے پر باندھ لیے، رفع الیدین کر لی، آمین زور سے کہہ لی، بس اب ہمیں جنت میں جانے سے کون روک سکتا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ کو پکڑنے کے لیے کبھی چھوٹی بات پہ پکڑ لیتا ہے، اور بخشنے کے لیے کبھی چھوٹی بات پہ بخش دیتا ہے، وہ مرضی کا مالک۔ اللہ کے حبیب نے بتایا جب سعد کی میت کو قبر میں اتارا گیا، قضایت علیہ قبرہ، فرمایا سعد کی قبر سعد پر تنگ ہو گئی، اور قبر نے اتنا بھینچا حتیٰ سارا کا شار، جیسے سر کا کوئی بال ہوتا ہے نا، وہ بھینچ کے بال کی طرح ہو گئے۔ جس کے جنازے میں 70,000 فرشتے نے شرکت کی، اس کو قبر نے بھینچا، اور پہلوان کو حتیٰ سارا کا شار، اس پہلوان کو ایسے بنا دیا جیسے جسم کا کوئی بال ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں نے لمبی دعا اس لیے کی، میں دعا کرتا رہا حتیٰ فرج عنہ، یہاں تک کہ سعد سے اللہ رب العالمین نے ان کی قبر کو کھول دیا۔
قبر پھر سے اپنی جگہ پر آ گئی، فراخ ہو گئی، وسعت ہو گئی میری دعاؤں کے نتیجے میں۔ میرے بھائیوں، اللہ کو صرف غفور الرحیم نہ سمجھو، وہ جبار اور قہار بھی ہے، عزیز ذو انتقام بھی ہے، بدلہ لینے والا بھی ہے۔ یہ جو ہمارے اندر بڑا مشہور ہے نا، ارے میاں تو مولوی خام کا ڈراتے رہتے ہیں، اللہ تو بڑا غفور الرحیم، اللہ تو اس میں کوئی شک نہیں، اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن اللہ کی باقی صفتیں بھی تو ہیں نا، باقی صفتیں بھی تو ہیں۔ اللہ قیامت کو بھی تو برپا کرے گا نا۔ قیامت اللہ کے رسول فرماتے ہیں برے لوگوں پر آئے گی، اس کو برپا کرے گا لیکن برے لوگوں پر۔ کیوں؟ کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے دنیا بنائی تھی وہ لوگ اس مقصد کو فوت کر بیٹھیں گے، اور اللہ تعالیٰ اسرافیل سے کہے گا کہ جس مقصد کے لیے میں نے دنیا بنائی تھی وہ مقصد ختم ہو گیا، لہٰذا آپ اسے باقی رکھنے کا کوئی فائدہ اور کوئی ضرورت نہیں ہے، تو سور پھونک دے۔ اس فرشتے کا کوئی کام نہیں ہے، جب سے پیدا ہوا ہے وہ باجا منہ میں دیے ہوئے ہے جس کا نام سور ہے، وہ منہ میں دیے ہوئے اس حکم کے انتظار میں کھڑا ہے کہ اللہ کب مجھے کہے اور میں اس میں پھونک مار دوں، اور وہ ایسی ہولناک آواز ہوگی، ایسی ہولناک کہ وہ جو بجانے والا ہے نا اس آواز سے وہ بھی مر جائے گا، وہ بھی مر جائے گا۔ کہنا اب آپ دیکھو صرف آواز ہوگی، لیکن کیا اس آواز میں حدت اور شدت ہوگی کہ بڑے بڑے جو پہاڑ ہیں نا، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، کہ یہ پہاڑ ایسے نظر آئیں گے جیسے روئی دھننے والے کارخانے میں روئی کا انجام ہوتا ہے، پورے کمرے میں ایسے روئی کے گالے اڑتے پھرتے ہیں، کہاں پتھر کہاں روئی کے گالے، فرمایا روئی کے گالوں کی طرح پہاڑ اڑتے پھریں، دھول مٹی پاؤڈر سے زیادہ ان کی کوئی حیثیت نہ ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کی طاقت، قوت، پکڑ، اس کو سمجھو۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ کہتا ہے تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ فرمایا لو تقول علینا بعض الاقاویل، اگر ہمارا پیغمبر ہمارے بارے میں ایسی بات کرے جو ہم نے نہیں کی، ہمارا پیغمبر ہمارے بارے میں ایسی بات کرے جو ہم نے نہیں کی، اور پھر ہم اس پیغمبر کو دائیں سے پکڑیں، ثم لقطعنا منہ الوتین، پیغمبر کی رگ حیات کاٹیں، یعنی پیغمبر کو ذبح کر دیں، فما منکم من احد عنہ حاجزین، تم میں سے کوئی بھی مجھ سے پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ اللہ تو نے نبی کو ذبح کر کے رکھ دیا، وہ رب ہے۔ ماننے پہ آئے تو پیغمبروں کیا شیطان کی مان لے۔ شیطان نے کہا یا اللہ میری عمر بڑھا دے، اللہ نے عمر بڑھائی کہ نہیں بڑھائی؟ بڑھائی۔ نوح علیہ السلام نے کہا یا اللہ میرا بیٹا مجھے واپس کر، اللہ نے کیا؟ نہیں کیا۔ نہ ماننے پہ آئے تو پیغمبروں کی نہ مانے، ماننے پہ آئے تو دشمنوں کی مان لے، وہ رب ہے۔ میرے بھائیوں، تھوڑی تھوڑی باتوں پہ آپ غور کریں۔ یہ پانی ہے، آپ کو شاید یہاں پانی کی قدر معلوم نہیں ہوتی، آپ کراچی والوں سے پوچھو، سمندر کے مالک ہیں لیکن گھر میں پینے کا پانی نہیں ہوتا۔ ہم ٹینکر ڈلواتے ہیں، انڈر گراؤنڈ ٹینک بنے ہوئے ہوتے ہیں، ٹینکر آتا ہے، پیسے لیتا ہے، وہ ڈال کے جاتا ہے۔ ہم روز بچوں کو ڈانٹ کے برا حال کیا ہوا ہوتا ہے کہ نل تھوڑا کھولو، وضو میں اتنا پانی ضائع کر دیا جیسے نہانے میں پانی لگتا ہے۔ ہم یقین مانیے اس پانی کو بچانے کے لیے وہ جو بیسن کے نیچے لٹو ہوتے ہیں نا، ہم ان کو تھوڑا تھوڑا کم کر دیتے ہیں تاکہ بچہ اوپر لٹو فل بھی کھولے تو اس کو پانی وہی تھوڑا ہی ملے۔ آپ کو اس کی قدر نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کو میٹھا پانی پلاتا ہے، تو جب وہ آپ کو میٹھا پانی پلاتا ہے تو اس کا کچھ آپ پر حق بھی تو بنتا ہے نا۔
آپ کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا کے سلاتا ہے، آپ کو فاخرانہ لباس پہناتا ہے، پھر اس نے آپ کو یہ توفیق دی ہے، آپ بھاگ دوڑ کر کے آپ زمین پہ اللہ کے آگے سجدے کر سکتے ہیں، ورنہ بڑھاپے میں ایسی تکلیفیں اللہ لگا دے، گھٹنے میں کمر میں آپ سجدہ کرنا چاہتے ہیں لیکن کر نہیں سکتے، کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اشارے سے نماز پڑھتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے طرح طرح کی نعمتیں آپ کو دی ہیں۔ آپ دیکھیں ایک چھوٹا سا دانہ، باجرے کا دانہ، مکئی کا دانہ، گندم کا دانہ، خشخش کا دانہ جسے آپ خشخاش کہتے ہیں، اس کا دانہ انسان زمین میں ڈالتا ہے، اور زمین کے اندر اللہ نے یہ طاقت رکھی ہے کہ آپ فولاد جیسی چیز، لوہے جیسی چیز بھی آپ زمین میں ڈالیں تو زمین کی نرمی اور برودت اور شدت اور حدت اسے چند دنوں میں گلا سڑا کے فولاد کو بھی مٹی بنا دیتی ہے۔ لیکن جو دانہ انسان اس زمین میں امانتاً دفن کرتا ہے، اللہ اسے گلانے سڑانے کے بجائے گلزار بنا کر انسان کی امانت کو کئی 100 دانوں کے بدلے اللہ رب العالمین اسے واپس لوٹاتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت، اس سے رب کو پہچانے۔ وہ دانہ بھی یقین مانیے جب زمین کو پھاڑ کر باہر نکلتا ہے، بالکل شہادت کی انگلی کی طرح ایسے گویا وہ اپنی زبان حال سے گواہی دے رہا ہوتا ہے، میرا پیدا کرنے والا اوپر ہے۔ اور پھر جب وہ بڑھتا ہے، اوپر بھٹا لگتا ہے، باجرے کا بھٹا، مکئی کا بھٹا، کتنے 100 دانے اس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اوپر اتنے 100 دانے لگتے ہیں، نیچے تنا ایک نکلتا ہے، اوپر کئی 100 دانے ہیں۔ وہ زبان حال سے بتا رہا ہوتا ہے میرا پیدا کرنے والا ایک ہے لیکن کھانے والے بہت سارے ہیں۔ پھر اللہ نے کتنی عزت اور وقار دی آپ کو، گدھا ہے، گھوڑا ہے، کتا ہے، خنزیر ہے، جو بھی جانور ہے اپنی خوراک کے اوپر جھکتا ہے، منہ لگا کر اس کو کھاتا ہے، لیکن انسان کو اللہ کتنے باوقار طریقے سے کرسی پر بٹھاتا ہے اور ہاتھوں کو حکم کرتا ہے کہ نوالا توڑ، سالن میں لگا اور میرے بندے کو رزق پہ جھکنے نہ دے۔ ہاتھ اس کو عزت اور وقار کے ساتھ اس کے منہ میں ڈالتا ہے، دانتوں کو حکم دیتا ہے یہ 2 پاٹ کی یہ چکی ہے، یہ پیس دیتی ہے اس روٹی کو، اس کوفتے کو، اس قیمے کو، جو بھی چیز آپ منہ میں ڈالیں گے اسے پیس دیتی ہے۔ پھر زبان کے ذریعے اس کی مدد سے اللہ حکم دیتا ہے حلق سے نیچے اتارو، وہ حلق سے نیچے اترتی ہے۔ اللہ نے بالکل حلق کے یہی قریب 2 قریب راستے لگا دی، ایک پھیپھڑے کو جاتا ہے، ایک معدے کو جاتا ہے۔ جو راستہ سانس کا پھیپھڑے کو جاتا ہے اس کے اوپر اللہ نے ڈھکنا لگا دیا، جسے آپ پردہ کہتے ہیں، وہ ڈھکنا لگا دیا۔ جیسے نوالا نیچے اترتا ہے اللہ نے ایسا خود کار نظام بنایا ہے کہ وہ ڈھکنا خود بخود بند ہوتا ہے، جب نوالا نیچے اتر جاتا ہے پھر وہ سانس کے لیے ڈھکنا کھلتا ہے، تاکہ آپ کا یہ غذا کا ذرہ پھیپھڑے میں سانس کی نالی میں نہ چلا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ بولتے بولتے کھاتے ہیں یا پیتے پیتے آپ ہنستے ہیں تو وہ پردہ ظاہر بات ہے سانس کے کھلتا بھی ہے بند بھی ہوتا ہے، کھلتا بھی ہے بند بھی ہوتا ہے۔ غذا کا کوئی ذرہ اس طرف جانے لگے تو اللہ نے خود کار نظام کے ذریعے آپ کو پھندا لگا دیتا ہے اور آپ کو اتنی زور کی کھانسی آتی ہے کہ وہ پریشر سے وہ ذرا باہر نکل آتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ پر اتنے احسانات کیے ہیں، اگر صرف آپ اپنے وجود پہ بھی غور کریں نا، اپنے وجود پہ، اس پورے اب پیٹ کا آپ دیکھیں کہ ضخامت اس کی کتنی ضخامت ہے۔ آپ کو فیکٹری کے لیے کتنی بڑی جگہ چاہیے، فیکٹری کے لیے کتنی بڑی جگہ چاہیے، اور اس یہ 1.5 فٹ کے رقبے کے اندر اللہ نے کئی فیکٹریاں لگا دی۔ فولاد کی فیکٹری بھی اسی میں ہے، شوگر کی فیکٹری بھی اسی کے اندر، چونا بھی اسی میں بنتا ہے، اور کئی لبلبا انسولین بناتا ہے، وہ
ساری فیکٹریاں خون بنانے کی فیکٹری، جگر، وہ بھی اسی کے اندر ہے۔ آپ کی خوراک، یہ فلٹریشن پلانٹ جو ہے، آپ کے گردے، اللہ رب العالمین نے وہ بھی اسی میں لگا رکھے۔ 1.5 فٹ کے اندر اللہ نے کتنی فیکٹریاں لگا رکھی ہیں۔ پھر ہر فیکٹری کا الگ کام ہے، ساری بیک وقت کام کر رہی ہے، اور ایسا خودکار نظام ہے کہ ایک خون بنا کر پھیپھڑوں کو دیتا ہے، وہ آکسیجن دے کر صاف کر کے وہ دل کو دیتا ہے، دل پمپ مار کر اسے سارے جسم میں بھیجتا ہے۔ ارے اس رب کا آپ پر کوئی حق نہیں۔ یہ مشینری کبھی خرید کے تو دیکھو نا۔ یہ آپ ابھی یہ کرونا کے دنوں میں لوگوں کو آکسیجن کے سلنڈر نہیں مل رہے تھے، ہسپتالوں میں سلنڈر نہیں مل رہے تھے، لوگ ہزاروں روپے دینے کو تیار تھے، سلنڈر نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں اس کا آپ حساب لگائیں، جو ڈاکٹروں نے جتنے ہزار کا سلنڈر دیتے ہیں اور وہ کتنی دیر چلتا ہے، آپ اس کا حساب لگائیں۔ ہم جب سے پیدا ہوئے ہیں اب تک، اور جب تک آگے زندگی باقی ہے تب تک، اللہ ہمیں آکسیجن فری دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا ہے؟ اور وہ جو سلنڈر ہے اس کا وزن اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے وہ ایسے ہی آپ کو دے رکھا ہے مفت میں۔ ورنہ اگر اللہ کہتا کہ صبح اٹھ کر روزانہ سارے پہلے جو ہیں وہ آکسیجن کی پیمنٹ کریں، پھر پانی کی پیمنٹ کریں، اور پھر جو ہے وہ خوراک وغیرہ دوسری چیزوں کی پیمنٹ کریں، یقین مانیے ہم نہ شادیاں کرتے نہ بچے بناتے کہ یار اپنی آکسیجن کی تو پیمنٹ ہو نہیں رہی، پھر بچے بھی ہو جائیں گے تو ان کے پیسے کہاں سے لائیں گے؟ ساری زندگی ہماری آکسیجن کے پیسے پورے کرنے میں گزر جاتی، ہم دنیا کا کوئی کام کر ہی نہیں سکتے۔ پھر آپ دیکھو ایک جگہ سے دوسری جگہ آپ کوئی چیز منتقل کریں، آپ کے کتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں، ان کے وزن کے حساب سے، اس کے حساب سے۔ اور یہ جو بادل ہیں، یہ کارگو سروس کا اتنا اعلیٰ نظام ہے، اللہ کراچی کے سمندروں سے بخارات کی شکل میں ان بادلوں کو اوپر اٹھاتا ہے، اٹھانے کے بعد اوپر ٹھنڈی ہواؤں سے اسے جماتا ہے، جمانے کے بعد یہ بالکل کارگو سروس کا ایک پورا نظام ہے جو فری چل رہا ہے۔ ہوا کے دوش پر وہ بادل چلتے چلے جاتے ہیں۔ یہ گلیشیر کے پہاڑ، یہ کیا چیز ہے؟ اوپن ڈی فریزر، اوپن، کچھ بھی نہیں، نہ بجلی نہ کرنٹ، کچھ نہیں، نہ سائڈ کی دیواریں نہ اوپر کی چھت۔ ایسے کبھی فریج کام کرتا ہے دروازہ کھلا ہوا ہو وہ آپ کو برف جما کے دیکھے؟ لیکن آپ گلیشیر کے پہاڑوں میں جا کے تو دیکھو، پورے کھلے میدانوں میں اللہ نے برف نہیں برفوں کے پہاڑ جمائے۔ وہ کہاں سے بادل اٹھے، کہاں آ کے پڑے۔ پھر جب آپ کو پانی کی ضرورت پڑتی ہے، اللہ سورج سے کہتا ہے کہ اپنی کرنیں پھینک، وہ جگہ تپتی ہے، پگھلتی ہے، پھر وہ کشمیر کے ٹھنڈے اور میٹھے پانی کے چشموں میں تبدیل ہو کر پھر وہ واپس آپ کو بھی سیراب کرتی ہے، آپ کی کھیتیوں کو بھی سیراب کرتی ہے۔ اس رب کا ہم پر کوئی حق نہیں جو یہ سب کچھ ہمیں بغیر پیسوں کے کھلا اور پلا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کو پہچانیے۔ اللہ رب العالمین کی جس دن ہمیں پہچان ہو گئی، اس کے آگے ہم نے جھکنے کی عادت ڈال لی، اللہ سے مانگنے کی عادت ڈال لی، اللہ کے آگے رونے کی عادت ڈال لی۔ یقین مانیے اللہ آپ کو ایسے دے گا جیسے آپ بچپن میں جب بول نہیں سکتے تھے اور روتے تھے، اللہ آپ کی ضرورتیں ساری پوری کرتا تھا۔ آپ پیاسے ہوتے روتے، ماں آپ کو پانی پلا کے دیکھتی، آپ بھوکے ہوتے روتے، ماں آپ کو دودھ لگا کے دیکھتی، آپ روتے اور اللہ آپ کی ساری ضرورتیں پوری کرتا۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے، تو جب روتا تھا، جب بھی میں تیری ہر ضرورت پوری کرتا تھا، اب تو نے رونا چھوڑ دیا، ہم نے دینا چھوڑ دیا۔ آج بھی رب سے مانگنے کا یہی طریقہ ہے، اللہ کے آگے روئیے۔ ہاں، فلموں کے آگے ڈرامے دیکھ کر تو بندہ روتا ہے،
عورتیں گھر میں بیٹھی رو رہی ہے ساس ہماری بہو پہ کتنا ظلم کر رہی ہے، بیچاری نے قصور، حالانکہ ان سب کو پتا ہے کہ یہ ڈرامہ ہے، حقیقت نہیں ہے۔ لیکن یہ آنسو اگر دو اتھرو اللہ کے آگے کبھی گرا کے تو دیکھو نا، پھر دیکھو اللہ رب العالمین آپ کی تقدیریں کیسے بدلتا ہے، آپ کے حالات کیسے بدلتا ہے، آپ کو فرش سے عرش پر کیسے لے جاتا ہے، آپ کو ایک جھونپڑی سے بنگلوں میں کیسے لے جاتا ہے۔ اللہ قادر ہے اس بات پر، لیکن مانگنے کا سلیقہ چاہیے۔ جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگو، در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔